متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو مزید انسانی امداد بھیجنے کا یقین دلایا ہے۔ مسٹر گوٹریس نے ہفتے کے روز مسٹر زیلنسکی کے ساتھ فون پر بات چیت کی اور کہا کہ منگل کو اقوام متحدہ سے یوکرین کے لیے اضافی مالی امداد کی اپیل کی جائے گی۔ یہ اپیل گزشتہ جمعرات کو یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ہنگامی امدادی فنڈ سے $2 ملین جاری کرنے کے ان کے فیصلے کے بعد ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ ماریسن نے اتوار کو کہا کہ یورپ میں نیٹو اتحادیوں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار فراہم کریں گے۔ دی سڈنی مارننگ ہیرالڈ کے مطابق مسٹر ماریسن نے کہا کہ میں نے ابھی وزیر دفاع پیٹر ڈٹن سے بات چیت کی ہے اور ہم اپنے نیٹو اتحادیوں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے محکمہ خزانے کو ہدایت دی کہ وہ آنے والے دنوں میں روسی براہ راست سرمایہ کاری فنڈ RDIF پر مکمل پابندیاں عائد کرے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے تیسرے روز بھی جنگ کی ہولناکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ روس اب یوکرین کے دارالحکومت کیف پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سلسلے میں امریکی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے واضح طور پر ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بیلاروس میں کریملن کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک نے روسی حملے کے تعلق سے اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم زیلنسکی نے دوسرے مقامات پر مذاکرات کے دروازے کھلے چھوڑ دیے۔ روس نے بیلاروسی شہر گومیل میں یوکرینی حکام کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ حکومت ہند کی جانب سے جنگ زدہ یوکرین میں پھنسے ہندوستانی طلباء اور شہریوں کے انخلاء کے لیے چلائے گئے آپریشن گنگا کے تحت پروازوں کی روانگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ 198 ہندوستانوں پر مشتمل ایک اور انخلاء پرواز رومانیہ کے شہر بکارسٹ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز سے اب تک 219، 250 اور 240 مسافروں کی پروازیں ہندوستان پہنچ چکی ہیں، جبکہ ایک پرواز دو روز قبل بھی یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کو لے کر ہندوستان پہنچی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ماں اور مادری زبان مل کر زندگی کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں اور مادری زبان نہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بغیر ترقی کر سکتا ہے۔ یوپی اسمبلی انتخابات کے تحت 5ویں مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ اس مرحلے میں ووٹر 61 سیٹوں پر 692 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ، وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ اور قانون ساز کونسل میں کانگریس کی لیڈر آرادھنا مشرا مونا کی قسمت کا بھی فیصلہ اسی مرحلے میں ہوگا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز عالمی وبا کورونا وائرس کے مزید 10,273 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,29,16,117 ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ تعداد اسی عرصے کے دوران وبا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 20,439 رہی، جو کہ نئے کیسز کی تعداد سے تقریباً دوگنی ہے۔ اتوار کو مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک کورونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد 4,22,90,921 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی بنگال کے 20 اضلاع میں 108 شہری بلدیات کے انتخابات کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اتوار کی صبح ووٹنگ شروع ہوئی۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 108 بلدیاتی اداروں میں وارڈ کے نمائندوں اور میئروں کے انتخاب کے لیے تقریباً 95 لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।